السلام علیکم سامعین کرام، آج قربانی کی فضیلت کیا ہے اور قربانی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طریقہ مبارکہ سے اور اپنے فرمان مبارکہ سے ہمیں فرمایا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسول عظام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کی بعثت کا مقصد، ان کی تشریف آوری کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت، ان کی رسالت، یوم آخرت، ان پر ایمان لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی تکمیل کے لیے، انسان کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے، انسان کے معاملات، اخلاقیات اور عبادات، تمام چیزوں کی بہتری کے لیے تشریف لاتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک واحد معبود، یعنی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کا حکم دیا۔ آخرت، روز جزا، روز انصاف کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک دن ایسا بھی ہے جس دن لوگوں کو ان کے تمام اعمال کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اجر و ثواب، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو پھر اس کا بدلہ جو ہے، اس کا صلہ جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہ انہیں ضرور ملے گی۔ اور اچھے اعمال ہوں گے تو ان کی اچھی جزا ہوگی، برے اعمال ہوں گے تو بری جزا، برا بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار لوگوں سے لیا، یوم آخرت کی لوگوں کو تنبیہ کی، تلقین کی، اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام امتوں میں قربانی یہ ضروری تھی، واجب تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی ضروری قرار دی تاکہ وہ اس جانور پر، اس قربانی پر اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیں۔ تو اس آیت بینہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کم و بیش تمام امتوں پر ضروری تھی، فرض تھی، واجب تھی، لازمی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات میں سے یہ قربانی، یہ بھی ایک حکم تھا۔ اب قربانی کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اور یہ پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ قربانی، جو بھی چیز قربان کی جاتی، عام طور پہ گوشت ہی، جانور ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا، تو اس کا گوشت جو ہے وہ ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا۔ جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی، اس کے گوشت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگ جو ہے وہ آتی اور جلا دیتی۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ لیکن اس کے برعکس جس کی قربانی نامقبول ہوتی، قبول ہونے والی نہ ہوتی، اس کی قربانی کے ساتھ، اس کے جانور کے گوشت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آتا۔ اسی لیے ہم سیرت کی، تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی پیش کی، تو چونکہ قابیل جو تھا وہ سرکش تھا، وہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، قربانی بس وہ ایسے ہی بجھے بجھے دل سے دے رہا تھا۔ اور حابیل وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی فرما بردار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی فرما بردار تھے۔ تو ان کی قربانی کی نیت جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی ان کی خلوص نیت کی وجہ سے قبول فرما لی، اور قابیل کی قربانی جو ہے اسے رد فرما دیا۔ یہ بھی وجہ پھر بنی ایک ان کے آپس میں حسد کی، قابیل نے پھر حسد کیا حابیل سے، اور پھر بالآخر پہلا جو قتل ہوا وہ بھی اسی حسد کی بنا پر ہوا۔ اس میں پھر دیگر دوسری وجہ بھی شامل کہ جو شادی کا معاملہ تھا، رشتے کا معاملہ تھا، اس میں بھی قابیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی اور اپنے والد گرامی سیدنا آدم علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرنا چاہتا تھا، اس کے الٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے سیدنا حابیل، یعنی آدم علیہ السلام کے یہ فرما بردار بیٹے ہیں، ان کو قتل کر دیا۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس دنیا میں قربانی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔
اور پھر اس آیت کریمہ سے جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ہر امت کے لیے ضروری تھی۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دیتے رہے۔ اب قربانی کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں پہلی امتوں میں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا مطلب ہے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو دوسروں کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دینا، یہ قربانی ہے۔ اصل میں قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و تعلیمات کے تابع کر دیا جائے، اور ان کے احکامات پر اپنی خواہشات، اپنے تمام ارادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بدل دیا جائے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، ایک انسان سے، ایک مسلمان سے، جو اللہ اور اس کے رسول ان کی رضا ہے، اس کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنی جو ہمارے سوچیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے جو اقوال ہیں، ان کو اگر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی و منشا کے تابع کر دیں، تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور پھر قربانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ قربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی قربانی کا ایک طریقہ ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اب جان نثار کر دینا، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کر دینا، یہ قربانی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں انہیں حکم فرمایا کہ اپنی سب سے خوبصورت، سب سے بہتر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیجئے، اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے، کیونکہ وہی ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھے، سب سے زیادہ محبوب اور پیارے تھے، کہ جو بڑھاپے کی عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیے گئے۔ تو پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی اپنے بیٹے سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو انہوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور شان کہ وہ قربانی کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتے ہیں، کہ ایک اللہ کے نبی وہ ہیں جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیں، اور دوسرے وہ ہونے والے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو بیٹے ہیں، جن سے یہ کہا جا رہا ہے، والد محترم ان کے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو وہ بھی سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قرآن مجید کے یہ آیت بینہ کہ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے یہ ان کے الفاظ سے وہ فرماتے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری جو ہے وہ اپنے لخت جگر اور پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی گردن پر چلا دی، لیکن اسی وقت وہ چھری جو ہے وہ اس سے یعنی ذبح نہیں ہوئے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، امتحان لینا مقصود تھا، بتانا تھا دنیا کو کہ میرے خلیل جو ہیں، خلیل بھی گہرے دوست کو کہتے ہیں، میرے خلیل گہرے دوست ہیں ہی اسی لیے کہ یہ اپنی اولاد تک کو میرے راستے میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی وقت جنت سے وہ مینڈا، وہ دمبا لایا گیا، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے خلیل اب آپ اس پر چھری چلائیے، اور وہ مینڈے پر، دمبے پر پھر چھری چلی، اس کی قربانی کی گئی، اور یہی عمل تا دم قیامت مسلمانوں کے لیے سنت قرار پایا، اسے سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس سنت ابراہیمی پر بھی غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف اولاد یا جانور قربان کر دینا، اس کا خون بہا دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا میرے حکم پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہ اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ اپنی خواہشات، ان کو میرے حکم کے تابع کر دیتا ہے؟ کیا اس کے دل میں اپنی ذات کی محبت،
اپنی اولاد کی، والدین کی، ان کی محبت کہیں مجھ سے یا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو کامل مومن ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت شدید محبت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا جو حکم ہوتا ہے اس پر دل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں، اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سامعین کرام ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں نہ صرف اپنی ذات، اپنی خواہشات، بلکہ اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر رشتے، ہر چیز کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ قربانی کا سب سے جو بڑی حکمت اور فلسفہ یہی ہے کہ اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تمام مفادات کو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر قربان کر دیا جائے اور ان کے تابع کر دیا جائے۔ سامعین، قربانی اپنی خواہشات، اپنی ذات، اپنے رشتے، ہر چیز کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پر نچھاور کر دینا، اس کے تابع کر دینا، یہ ہے قربانی۔ اور سنت قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، پیارے آقا کی سنت ہے، اور چونکہ قرآن اور حدیث میں بارہا اس کا حکم ہوا تو فقہائے کرام اسے واجب لکھتے ہیں، یعنی قربانی کرنا واجب ہے، اور ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان پر قربانی کرنا جو صاحب نصاب ہو اس پر یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے کہ جس عاقل بالغ مقیم مسلمان پر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر روپے پیسہ ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، یا مختلف چیزیں ہوں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان تجارت ہے، اور وہ مل کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کے پیسے بن جاتے ہیں، ان کی مقدار ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس مسلمان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لازمی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں نصاب پر سال گزرنا بھی شرط نہیں، جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب یہ ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر سامان تجارت یا مال و دولت، روپیہ پیسہ، اور سال گزرنا شرط ہے۔ یہاں پر سال گزرنا شرط نہیں، اگر قربانی کے دنوں میں بھی وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اتنے پیسے اس کے پاس آ جاتے ہیں، یا اتنا سامان تجارت اس کے پاس پہنچتا ہے، موجود ہوتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے، یا سبھی چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہیں، تو پھر قربانی کے دنوں میں بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یہ گھر کے جس بالغ فرد کا یہ معاملہ ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی بے شک میری قربانی کرنا، و محیای و مماتی بے شک میری حیات، بے شک میری ممات، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، للہ رب العالمین، یعنی ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہے ظاہری زندگی ہو یا وصال کے بعد زندگی ہو، اسی طرح آپ کی نماز ہو، آپ کا قربانی کرنا، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی یہ اشارہ فرما دیجئے کہ میرے یہ سارے کے سارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہیں، اس کی رضا کے لیے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے طور پر بھی اس آیت کریمہ، اس حکم مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرنے لگے ہوں، ہماری زندگی کا کوئی عمل ہو، موت کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے زندگی جو ہے یہ زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے گزرے، اور موت کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے، قبر میں جو برزخی زندگی ہے، پھر روز محشر، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے جب سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں
کہ اللہ تعالی ہمہ وقت ہر معاملے میں ہر مقام پر ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری نماز ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہماری قربانی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے قربانی کی شکل میں خرچ کریں، چاہے صدقات اور خیرات، زکوٰۃ، عشر کی شکل میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صرف اور صرف ایک ہی ہماری نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بس لوگوں پر احسان کرنا یہ ہمارے ارادے میں شامل نہ ہو، نہ ان سے ہم شکریہ اور بدلہ چاہیں، نہ ان کو اپنا احسان مند کرنا چاہیں، صرف ایک ہی نیت ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر آپ دیکھیے ہمارا ہر عمل انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مقبول ہوگا، پسندیدہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کیا جائے؟ سورہ آل عمران میں 4 پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی پا ہی نہیں سکتے، نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم سب سے اپنی اچھی اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، قربان نہ کر دو۔ یہ ہے قربانی، یعنی جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں کشادہ اور وسیع رزق عطا فرمایا ہے، تو اسی میں سے وہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، اور جو سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو پھر تم نیکی کو پاؤ گے۔ تو اب مال و دولت سے ظاہری بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ آئے، اس سے پیار کرتا ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، تو پھر اسی مال و دولت کو جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، قربانی کی شکل میں، جس پر واجب ہے، ضروری ہے، وہ ضرور قربانی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید قربان کے دن جو سب سے نیک عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانا، یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ کہے کہ میں قربانی والے دن جانور قربان نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی نہیں کرتا، اور یہ مجھ پر واجب ہے، میں یہ عمل نہیں کرتا، میں کوئی اور نیکی کے کام کر لیتا ہوں، پیسے تقسیم کر دیتا ہوں، لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیتا ہوں، تو شاید میری قربانی ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں، جس پر قربانی واجب ہے وہ عید والے دن قربانی ہی کرے، کیونکہ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس دن جانور کا خون بہانے سے کوئی پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب ان جانور کی قربانی کی جاتی ہے، کل بروز محشر یہ سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس بندہ مومن کے لیے باعث اجر و ثواب بنیں گے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور پھر عرض کیا گیا کہ اس کا اجر اور ثواب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے، جیسے بھیڑ یا دمبا وغیرہ ان کی اون ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال کے برابر نیکی ہے، ثواب ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ثواب، ہر اون کے ہر بال کے بدلے میں ثواب ہی ثواب، نیکی ہی نیکی ہے۔ اور عید قربان کے دن اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر قربانی واجب ہو، جو صاحب نصاب ہوں، اور پھر وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کریں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ یعنی جس پر قربانی واجب ہو چکی تھی، ضروری ہو چکی تھی، وہ صاحب نصاب تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روپیہ، پیسہ، مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ قربانی کا جانور خرید سکتا تھا، قربانی کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، یعنی پھر وہ عید کی نماز بھی پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ ہمارے ساتھ شامل بھی نہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی احادیث مبارکہ میں لیس منا فلیس منا فرمایا، کئی اعمال کے بارے میں
کہ جو دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اسی طرح جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کی حدیث مبارکہ، اس میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو قربانی نہیں کرتا پھر وہ ہمارے ساتھ شامل بھی نہ ہو، وہ ابھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے جس بندہ مومن پر قربانی واجب ہو چکی ہو، حتیٰ کہ یہ 3 دن ہیں قربانی کے، عید کے جو دن ہیں، ان میں اگر کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، 3 دن اور 2 راتیں، ان میں بھی کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دن کے وقت قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، رات کے وقت ہو جائے گی لیکن مکروہ لکھا گیا اس کو کہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ 3 دن میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر جو آخری دن ہے عید کا، اس کے غروب آفتاب تک آپ جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ قربانی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب خلوص نیت سے کریں گے اسے قبول بھی فرمائے گا۔ پھر اس کے گوشت، اب اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، پیارے آقا کے فرامین کے مطابق بھی سارا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے، سارا گوشت اللہ کے راستے میں غرباء، مساکین، یتامہ، بیوائیں جو مستحقین ہیں، غرباء جو ہیں انہیں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ مستحقین کے لیے۔ سبھی اس میں سبھی کی اجازت ہے، سبھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی فقہاء نے لکھا کہ 3 حصے کر لیے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر قربانی کا جانور جب ہم خرید رہے ہوں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ صحیح صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو، لاغر جانور نہ ہو، اسی طرح جڑ سے سینگ کٹا ہوا نہ ہو، کانا نہ ہو، آنکھوں سے معذور نہ ہو، اسی طرح کوئی ٹانگ اس کی کٹی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ اگر چیزیں ہیں تو پھر وہ قربانی پر نہیں لگے گا، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن اگر 1/3 سے کم کان وغیرہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے عرض کرتے رہیں گے۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن سے سمی ملک صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ہوں میں۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور سوال پوچھا ہے کہ کچھ لوگ عشاء کی نماز میں 1 وتر پڑھتے ہیں، تو کیا 1 وتر پڑھ سکتے ہیں؟ جی، وتر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر اور کثرت سے پڑھتے وہ 3 وتر ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان اس میں تہجد کے وقت 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعات تہجد کے نوافل اور 3 اس کے ساتھ وتر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ شازیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ کہتی ہیں شازیہ سمی صاحبہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ ذاتی گھر کے لیے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں، تو کیا ان پہ قربانی واجب ہے اور کتنی اماؤنٹ تک زکوٰۃ نہیں؟ جی، اب کیونکہ قربانی میں یہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اور صاحب نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے یا ساری چیزیں ملا کر سونا، چاندی، سامان تجارت، ضرورت سے زائد اشیاء جو ہیں، ان سب کی قیمت اگر ملائیں اور وہ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور سامعین کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں وحید صاحب، یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور میرا پورا جسم کانپنے لگتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں۔ جی، جب اذان دے رہے ہوتے ہیں تو ویسے بھی اگر تیز چلیں یا تیز بولیں تو میرے خیال میں جو ہارٹ بیٹ ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر نام لیتے ہوئے انسان پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپنے لگے، تو یہ جو ہے یہ عمل پسندیدہ ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی جگہوں پر فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا ان کے دل وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ اور سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا اکرم گجر صاحب نے 208 چک سے، افتخار ڈوگر صاحب نے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا،
احمد ڈوگر صاحب نے، غلام رسول ڈوگر صاحب نے، غلام حسین ڈوگر صاحب نے، عثمان شاہ صاحب نے چیک نمبر 208 چیک ڈوگراں والا سے سبھی نے پروگرام کو پسند کیا جی، آپ کے شکریہ۔ بابا نونا صاحب نے بھی 208 چیک سے پروگرام کو پسند کیا، کہا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے جی، آپ تمام لسنرز کا شکریہ۔ اور ذیشان صاحب یہ سمانہ فیصل آباد سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مومن اور مسلم میں، یہ مسلمان میں فرق ہے، اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے دعا کر دیں، میرا رزلٹ 9th کا آنے والا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ مسلم اور مومن میں صرف بظاہر کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور مسلم اسلام سے، اسلام یعنی تسلیم کرنے والا، اور مومن ایمان سے ہے۔ اب اسلام اور ایمان میں یہ تھوڑا سا بس فرق کیا جاتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے حبیب، تمام رسل، تمام کتب، آخرت، ان کو ماننا یہ ایمان ہے، اور پھر دین اسلام کے جو ارکان کرنا یہ اسلام ہے۔ ویسے ان کو مترادف ہم معنی لفظوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، مومن اور مسلم ایک ہی چیز ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ بہرحال سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے داتا کالونی 219 ریبے چک 219 سے عبد الکریم صاحب نے، یہ کہتے ہیں پروگرام یاد الہی FM 96.6 کی بہت اچھی کاوش ہے، اور کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کو اور 96.6 کی پوری ٹیم کو سلام جی۔ بہت شکریہ آپ کا عبد الکریم صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ اور سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں سفیان، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں جمعہ مبارک جی، خیر مبارک، اور کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مشکلات کی آسانی کے لیے دعا فرما دیں جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آسان فرمائے۔ آپ بھی کوشش کیجیے، ہم سب یہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بہتر فرما دے گا۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں چنیوٹ سے باسط شیرازی صاحب، یہ کہتے ہیں سلام، کیسے ہیں قبلہ جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں اگر قربانی کا بکرا سال سے 1 ماہ کم ہو تو کیا حکم ہے جی؟ اگر قربانی کا بکرا یا دمبا وغیرہ اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر صحت مند ہو اور دور سے محسوس ہو کہ یہ 1 سال کا ہے، تو پھر 6 ماہ کا بھی اگر ہو لیکن اتنا فربا ہو، موٹا ہو، صحت مند ہو کہ دور سے دکھائی دینے سے وہ 1 سال کا لگتا ہے، تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے، فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے، یعنی پھر بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ 1 سال کے بکرے کے برابر لگ رہا ہے کہ یہ 1 سال جتنا ہے، تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر لاغر ہے، کمزور ہے اور 1 سال سے کم عمر لگتا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد عرفان اکرم صاحب نے چنیوٹ سے، یہ کہتے ہیں سر میرا کویشچن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دریائے نیل میں خط ڈالا تھا اس پہ کیا لکھا تھا جی؟ یہ بھی قربانی ہی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مقدسہ میں مصر فتح ہوا، اور وہاں پر جو گورنر بنائے گئے صحابی رسول، انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں خط لکھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ یہ دریائے نیل جو ہے یہ ہر سال خشک ہوتا ہے، اور یہاں کے جو پہلے کے لوگ تھے غیر مسلم، ان کی رسم کے مطابق ایک نوجوان لڑکی کو سجا سنوار کر اس دریا میں بہا دیا جاتا ہے، اس دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر پانی جو ہے وہ چل پڑتا اور وہ اس کی قربانی دی جاتی ہے، ان کی رسم تھی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، رقعہ لکھا دریائے نیل کے نام، اس میں یہی لکھا اما بعد، یہ رقعہ عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور اس میں لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے، چلتا ہے، تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رضا سے بہتا ہے، چلتا ہے، تو عمر اپنے اللہ تعالیٰ سے جو خدا جبار ہے، قہار ہے، اس سے یہ عرضگزار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دریا کو رواں فرما دے۔ بس وہ رقعہ، وہ خط مصر پہنچا، اور یہ حکم تھا کہ اس کو دریا میں دفن کر دینا ہے، ڈال دینا، کیونکہ دریا خشک تھا ان دنوں میں، تو اس رقعے کو، اس خط کو دریا میں دفن کیا گیا۔ بس اس کے دفن کرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی التجا کو سن لیا، ان کے تصدق سے، ان کے وسیلے سے وہ دریا جاری ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور آج تک جاری ہے، کبھی خشک نہیں ہوا۔
سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا سمیرہ اکرم صاحبہ نے فیصلہ آباد سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور میں بہت پسند کرتی ہوں، اور کہتی ہیں بھائی لقمان مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ حرام ہے تو وظیفہ بتا دیں۔ جی اس کے لیے سب سے پہلے درود پاک کی کثرت کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی کثرت کریں، اور اس کے علاوہ وظیفے کے طور پر سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت کریمہ ہے چوتھے پارے میں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اس کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد شکیل صاحب نے، یہ کہتے ہیں FM 96.6 اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت لوگ پسند کرتے ہیں، جی شکریہ آپ کا۔ اور عمر احسان انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا، دعا دی ہے، کہتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں رانا ظہیر صاحب نے، یا ذاکر صاحب ہیں، ذاکر صاحب، جی کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، دل کو بہت سکون ملا۔ جی شکریہ آپ کا۔ عبدالرزاق صاحب فیصلہ آباد سے کہتے ہیں کہ مفتی لقمان بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کا بھی جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں بیان فرمائیں۔ جی عورتوں پر جمعہ کی جو جماعت ہے یہ واجب نہیں، وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح علی عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں میری طرف سے آپ کو اور پوری ٹیم کو، سب سننے والوں کو سلام اور دعا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا محمد عاطف صاحب نے فیصلہ آباد سے، عثمان صاحب نے فیصلہ آباد سے، عدنان منہاس صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوست کے گھر کے صحن سے تعویذ ملے ہیں، کوئی حل بتا دیں۔ جی یہ ہمارا المیہ ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق دم یا تعویذ ہے وہ ٹھیک ہے بہتری کے لیے، لیکن کسی کے نقصان کے لیے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو ہمات میں پڑ جاتے ہیں، خصوصاً خواتین اس کام میں پڑ جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے آخری تینوں صورتیں اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر دم کر کے پانی بھی پی لیں، اپنے اوپر بھی پھونک مار لیں، اللہ بہتری فرما دے گا۔ اور ریاض صاحب کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی اگر قرض آپ واپس لوٹا سکتے ہیں، آسانی سے ہو سکتی ہے تو قرض لے کر بھی، یہ ویسے اختلافی مسئلہ ہے لیکن قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی سامعین